اختیار ولی خان صاحب، کسی پارٹی کے بارے میں واقعی اس طرح کا بیان دے دینا، اب ان کا موقف آپ کے سامنے ہے، ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا، دوسرا یہ جو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اب اس کا سدباب تو ہمیں کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو اس کے لیے جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے، یہ جو فضا بنی ہوئی ہے، اس کو کس حد تک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اس کو جب اندر کوئی پھوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، پولرائزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے، یا سیاسی عدم استحکام بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو دشمن ہے وہ زیادہ آسانی سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر فضا خان۔ میں ویسے کسی کی ذاتی زندگی پہ کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتا، جی جی لیکن نہیں، میں ادھر پنجوتا صاحب نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب نے اے پی ایس واقعے کے سے پہلے شادی کر رکھی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے انہوں نے جو پہلا نکاح جو قوم سے چھپا کے کیا تھا، وہ اے پی ایس واقعے کے بعد ہوا تھا۔ تو یہ آپ تاریخ اپنی جو ہے تو اس کو درست کر لیں۔ تو قوم کو میرے خیال میں، سچ میں نہیں کہتا، لیکن آپ نے چونکہ غلط کہا تو میں نے ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کی، ان میں کی درستی ادھر ہی کہہ دوں، مرضی میں ہے۔ نے کہا 1 مہینے بعد ہوئے ہیں، فضا آپ کر دیں، اس لیے پھر میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا نا، آپ خود بتا دیں ان کو نا میں نے کیا میں بولا۔ وہ کہہ میں رہے میں میں نے کہ 1 مہینے میں بعد ہوا تھا۔ جی غالباً مجھے یاد ہے جب میں یہ 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس وہ دھرنا جب ختم ہوا تھا تو اے پی ایس سانحے پہ وہ دھرنا ختم ہوا تھا، اس دھرنے کے دوران ہی شاید انہوں نے اس طرح کی بات بھی کی تھی کہ میں شادی کر لوں، اور پھر میرے خیال سے اس کے بعد کچھ دنوں بعد ان کی شادی ہوئی تھی۔ لیکن یہ پھر بحث کیوں ہو دھماکہ رہی ہے؟ ہوا، عمران خان صاحب کی پھر شادی کب ہوئی تھی؟ یہ بحث میں کیوں ہو رہی ہے؟ جی یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہ جی جی تاریخ کو شاید آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور جی یہ جی شو کرتی ہے کہ مطلب اتنا بڑا سانحہ جب ہو جائے تو پھر اس کے دوسرے تیسرے دن آپ کی شادی ہو رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی بہرحال کہ کتنا آپ کی ریلیونس ہے جس صوبے میں آپ 13-14 سال سے حکومت میں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر فضا آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ حکومت کو بسنت کی کال جو ہے وہ کال آف کرنی چاہیے تھی، بسنت کی جو تہوار تھی۔ تو میں یہ میں نے سوچ رہا پوچھا تھا نا، کہ میں نے آپ کہا ان سے کینسل اگلا کر دیتے کیا سوال، کرتے ہو؟ کہہ رہے آپ بالکل نے کرنی اچھا کیا، چاہیے تھی۔ ہاں کرنی چاہیے تھی۔ تو مریم نواز نے جو لبرٹی چوک پہ میوزک کانسرٹ رکھا ہوا تھا وہ ختم کر دیا، جو انہوں نے اپنی تقریبات رکھی ہوئی تھی وہ کال آف کر لی ساری۔ تو نیکسٹ سوال تو ان سے یہی بنتا ہے کہ کیا آپ نے بھی اپنا وہ پہیہ جام اور وہ جو شٹر ڈاؤن ہے اس کی کال آپ نے واپس لے لی ہے؟ جو پنجاب، جو لاہور کا تہوار تھا بسنت کا، وہ تو صرف وہی تک محدود ہے، پنجاب کے ایک شہر تک، آپ نے تو پورے ملک میں دے رکھی ہے۔ تو اگر وہ پنجاب میں ایک کونے میں ایک شہر میں جو تہوار ہے وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا نہیں؟ آپ کو تو اب تو جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں آپ تو بغیر میوزک کے اور دھما چوکڑی کے اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تیرا کے جلسہ اور جرگہ جس کو مکس کر کے پشاور میں کیا گیا، اس میں کس طرح ناچ گانا ہوا وہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہو، مسلم لیگ نون ہو، اے این پی ہو، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ ایون پی ٹی آئی بھی اگر سامنے آ جائے اور دہشت گردی کے کھڑے ہو جائے تو وہ بھی اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ اس کے خلاف آپ کو سب کو ملنا ہوگا، اور سب نے ایک قوم بن کر، ایک یک جان ہو کر اور ایک آواز ہو کر لڑنا ہوگا۔ آج جس چیزوں کا یہ جو آپ نے عطا تارڑ صاحب کی بات کی ہے، تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ ریاست کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو اکائی ہے، چوتھی اکائی ہے، وہ ستون، اس کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپریشن، وہ کہتے ہیں مذاکرات۔ مذاکرات تو کون سے لیول پر کب نہیں ہوئے؟ دوحہ کا معاہدہ تو آپ نے کیا تھا قطر میں، ابھی استنبول میں بھی اپنے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنے مذاکرات کیے۔ مذاکرات وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اب تو بات کھل کر یہ آ گئی ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ سمندر کے راستے، فضاؤں کے راستے اور زمین کے راستے لڑائی لڑ نہیں سکتا، جنگ نہیں لڑ سکتا۔ آپ اس پہ کئی گنا بھاری ہو چکے ہو، ڈپلومیٹکلی، جنگی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے آپ بھاری ہیں۔ اب اس نے آپ کے اندر پراکسیز لے لی ہیں،
اور وہ پراکسیز پر وہ بجٹ، وہ پیسے جو کبھی ہمارے لیے رکھتا تھا جنگ کے لیے، وہ اب ادھر لگا رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو ایک سائڈ پر رکھ کر ایک قومی ایجنڈے کے ساتھ کہ یہ فساد جو ہے اس کو ختم کرنا ہے اور ہر قیمت پہ ختم کرنا ہے. یقیناً حکومت جو ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے حکومت کچھ کر نہیں رہی. شاید حکومت کچھ نہ کر رہی ہوتی تو آج اس کی انٹینسٹی کچھ اور ہوتی، ٹھیک ہے. آج یہ کہیں زیادہ ہو سکتی تھی. لیکن اب ان معاملات کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میں کہتا ہوں نیشنل ایکشن پلان پر خیبر پختونخوا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی اب عمل درآمد شروع کر دے تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں. کیونکہ دھماکہ اسلام چلیں جی، آباد میں کیسے ہو چیزیں یا درست ہو کہیں بھی سکتی ہیں، ہو خیبر پختونخوا کی تو حکومت کیسے وہ عمل آ درآمد جاتا شروع ہے. کرے گی؟ اختیار بھائی، یہ پھر آپ لوگ پریشر کوئی فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب جے یو آئی نے بھی ان کو سپورٹ کر دیا ہڑتال کے لیے، آگے جا کے یہ بہت بڑا الائنس بھی بن سکتا ہے. جیسے کہ میں سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ کی بات کر رہی ہوں کہ نفسیاتی ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری پارٹی بھی آپ کو سپورٹ کر دیتی ہے، تو اس کا بڑا نفسیاتی ایک اثر بھی ہوتا ہے. نہیں، مجھے نہیں لگتا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہے یہ ایک ٹیبل پر بیٹھنا یہ بڑا بڑا مشکل ہے، یہ بڑا غیر فطری ہے اور یہ اول تو ہوگا نہیں. لیکن اگر کسی وینڈیٹا کے لیے یہ ہو بھی جائے تو یہ دیرپا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جمعیت کو جانتا ہوں کہ جمعیت کا نظریہ کیا ہے، جمعیت کیا سوچتی ہے، ان کے لوگوں کی تربیت کیا ہے. اور میری قربت بھی ہے جمعیت کے قیادت کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، اور بہت بڑے رفقا کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں جمعیت میں. تو مجھے آئی نو کہ جمعیت کیسی جماعت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا، کسی بغض میں بھی چلے، کسی غصے میں بھی چلے، کسی ضد میں بھی چلے نا، تو یہ ایک فرلانگ کا سفر بھی اگر کر لیں تو یہ کوئی بہت بڑا سفر ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ہو. تو بہرحال فی الحال جیسا بھی ہو ٹھیک ہے. چلے کل ہڑتال کا لیکن سفر تو کر رہے ہیں نا کہ ہڑتال میں ان کو جہاں سپورٹ کر رہے ہیں کرے اور مغرب تک وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کریں گے. ہاں، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں مجھے تو نہیں لگتا کہ پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں، کوئٹہ میں کوئی ان کی کال پہ کوئی ہڑتال ہو رہی ہے، اور وہاں سے تو کوئی خبر ایسی نہیں آ رہی. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو سوات میں، پشاور میں، نوشہرہ میں، چارسدہ میں، سوابی میں، یہاں پہ تو لوگوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ کل ہماری کوئی ہڑتال نہیں ہے، ہم کوئی شٹر ڈاؤن نہیں کریں گے. اور باقاعدہ ٹرانسپورٹروں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارا ان کے پی ٹی آئی جہاں پہ ہو اور خیبر پختونخوا میں 13-14 سال سے ہو، ان کے کہنے پہ تو ہم نے نہ پہیہ جام کرنا ہے اور نہ ہم نے شٹر ڈاؤن کرنے کے. انہوں نے ہمیں 13-14 سال میں کوئی روزگار دیا ہو تو آج ہم بند کرتے. یہ